تو اس قسم کا یہ جو اس نے سارا اکٹھا کر لیا ہے، اب جو صحابہ کا دشمن ان کو پڑے گا تو وہ سمجھے گا نا کہ معاذ اللہ وہ بالکل ہماری سطح پر جیسے ہم لڑتے ہیں تو وہ پکارے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ بھی سارے اسی سطح پر تھے۔ ان کی ساری خوبیاں قرآن پاک میں جو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کر رہا ہے الکفر والفسوق والعصیان فرمایا، وہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے صرف اپنے لیے اس طرح مرزا گالیاں دیتا رہا، ساری عمر بکتا رہا۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ یہ گالیاں بکنا کوئی شرافت ہے تو قرآن نے بھی تو ظلیم کہا ہے نا، اب وہ ظلیم کا لفظ اٹھایا کرتے ہیں۔ اوسس بدر اللہ، یہ حضرت صدیق اکبر نے جو کہا تھا، تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لوگ اٹھایا کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ظلیم کا معنی لغت میں یہی لکھا ہے کہ جس کا نسب ثابت نہ ہو، اور باقی جس کے بارے میں کہا گیا تو نسب ثابت تھا ہی، تو اس کا اگر بتا دیا اللہ تعالی کہ یہ اس کا نسب ثابت نہیں ہے، پھر کون سا حد ہو گیا۔ اسی طرح اوسس بدر لات جو ہے، اس کا بھی وہ بدر کا ترجمہ بھی کرتے ہیں شرمگاہ، یہ جیسے بید زبان میں لکھا ہے غیر مقلد ترجمہ اوسس بدر لات یا لات کا چنا جوس، حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بکواس بند کرو۔ چنانچہ عرب میں باقاعدہ شعراء کی قسمیں بیان کی ہے کہ بدر الشعراء، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بکواس زیادہ کرتا ہے اپنے شعروں میں، یہ نہیں کہ بالکل وہی معنی ہوتا ہے جو مراد لیتے ہیں۔ ایک شاعر ہندوستانی میں چرکی، اس کا تخلص تھا چرکی، دیوان بھی چھپا اور دیوانے چرکی، وہ ہر شعر میں گندگی کا لفظ ضرور لاتا، کوئی بھی شعر بنائے اس میں گندگی کا ذکر ضرور کرتا تھا۔ تھا شیعہ، ایک دن شاعر اکٹھے ہوئے کہ آپ کوئی ایسا شعر تو زندگی میں بنا جائے جس میں گندگی کا ذکر نہ ہو۔ سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں، سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں، نہیں یہ کار تکلانا، گھرتا گھولتا کس شان سے آتا ہے پاکانا۔ تو سب نے مل کر کہا کہ اس کو مصرع کوئی ایسا دو جس میں یہ گندگی ساتھ نہ ملا۔ تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصرع کوئی دے تو اس کے ساتھ ایک مصرع ملا کر شعر بنایا جاتا ہے، تو اس کو انہوں نے مصرع دیا، کیونکہ یہ شیعہ ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ کے نام کا تو کچھ بیان کرے گا نا، تو ایسا مصرع دو جس میں حضرت علی کا نام ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ گندگی نہ ملا سکے۔ تو نے مصرع دیا کہ نعرہ لگایا جب حیدر کرار نے، تو بولا جیسے آگاہ بھر دیا تھا لشکر کفار نے۔ وہ پہلے یہ گندگی نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو ایسا مصرع دیا تھا کہ چلو یہاں کم کم یہ کچھ خیال کرے گا، لیکن اس نے ایسا شعر بنا دیا ہے۔ تو جیسے اس کے دماغ میں گندگی ہی گندگی تھی، اسی طرح مودودی صاحب کا دماغ اس قسم کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھو پوری تاریخ سے یہ چن چن کے آپ کی 4-5 باتیں نقل کر دی ہے، صحابہ کرام کی وہ زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معیاری زندگی قرار دے دیا ہے، اور جن کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دی ہے، وہ تعریفیں مودودی کو نظر نہیں آئی۔ یہ جو ہے یہ باتیں نظر آ گئی ہے، تو یہ اس قسم کی باتیں تواتر کے خلاف شاذ شخصیتیں ہوتی ہے۔ آگے حضرت عثمان رضی کے زیادہ خلاف ہے، کہتے ہیں دور جاہلیت کا حملہ، مگر ایک یہ عنوان ہے اس کا، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسط کی درجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، یعنی علاقہ بڑھتا جا رہا ہے، کام بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا، ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جن قدر پیش رو کو عطا ہوئی تھی، اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھسانے کا راستہ مل گیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ روکا۔ اس حصہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھی جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک صوبے کی گورنی پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانہ میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے عاملہ سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان ابن الحکم کی ماموریت تھی۔ تو ان کا یہ گناہ شمار کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے وہ ایک بھی صوبے کا گورنر رکھا۔ 4 سال تک مانتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ وہی کے گورنر رہے، تو انہوں نے پھر ان کے حدود گورنری میں اضافہ کر دیا۔ یہ اس کی دھوکے بازی ہے۔ حضرت عمر رضی سے یہی قانون چل رہا تھا کہ جو گورنر اپنے سے قریبی کافروں کے علاقے کو فتح کرے گا وہ اسی کے تابع رہے گا علاقہ۔ تو یہ سارے علاقے کسی مسلمان گورنر کو ہٹا کر حضرت امیر معاویہ کو نہیں دیے گئے، بلکہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو فتح کر کے اسلامی ملک میں شامل کیا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے نا کہ مسلمان گورنر کو ہٹا کر معذور کر کے تیرا صوبہ بھی حضرت معاویہ کو دے دیا، تیرا بھی دے دیا، یہ نہیں بات۔ اصولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا تھا کہ جو فاتح ہو وہی گورنر ہو، کیونکہ اس سے فوج کا دل بڑھتا ہے نا اور وہ زیادہ کام کرتی ہے اور پھر وہ زیادہ اس کے علاقے پر حملہ کر سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یقین ان علاقوں کو فتح کیا، وہ ان کے فاتح تھے اور ان پر ان کی گورنری نصیب وہ قائم رہی۔ تو یہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں سے چھین کر ان کو گورنر بنایا تھا، اور یہ وہی طریقہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا تھا۔ اس لیے اس نے اس بات پر اعتراض کیا ہے اور کیسے سخت جملے لکھ گیا ہے کہ گویا آج کی شہادت کا سبب یہی بات تھی کہ آپ صحیح مسلم نہیں تھے۔ یہ کہتا کہ اپنا سر لے کر اس کو بند کرنے کی کوشش